8-9 ہفتوں سے ہم باتیں کر رہے ہیں تصحیح قلب کہ دل کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے، دل کو کس طرح صاف کرنا ہے اور کن کن چیزوں سے پرہیز کرنی ہے جو کہ دل میں خرابی اور فساد کا باعث بنتی ہیں۔ تو آپ نے اس ٹاپک کو بہت پسند کیا، آپ کی بہت ساری ای میلز بھی آئیں اور واقعی ناظرین یہ ہے بھی بہت اہم، کیونکہ ہے یہ دل کا معاملہ۔ اگر دل ٹھیک ہے تو باقی سب چیزیں ٹھیک، اگر دل میں خرابی ہو جائے تو دل سے نکلنے والے خیالات اور اعمال ان سب میں فساد آ جاتا ہے۔ تو حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ الحمدللہ۔ تو آج ہمارا نواں سبق ہے غالباً۔ جی، آج 10واں سبق ہے اور 9ویں جو ہے وہ رذیلہ بیان ہوگا۔ اچھا، جو خرابی ہے، جی خرابی، جس سے بچنا چاہیے۔ جی بالکل۔ فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے آج ہمارا 10واں سبق ہے اور اس میں ہم بات کریں گے عجب اور خود پسندی کے بارے میں۔ عجب اور خود پسندی یہ بھی نفس کے رذائل میں سے ایک رذیلہ ہے، گویا کہ یہ 9واں رذیلہ ہے، اس کے بعد اگلے شو میں 10واں ہوگا، گویا کہ یہ 10 وہ بری صفات ہیں جس سے نفس کو پاک ہونا چاہیے۔ عجب اور خود پسندی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو باکمال سمجھنا اور اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کو نعمت کا اپنے آپ کو مستحق سمجھنا اور زوال نعمت سے بے خوف ہونا۔ خود پسندی اور عجب حقیقت میں یہ تکبر کا شعبہ ہے، کیونکہ کبر کی ایک شاخ ہے۔ کبر میں تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو باکمال سمجھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو حقیر بھی سمجھتا ہے۔ اس میں یہ کہ اپنے آپ کو باکمال بھی سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقارت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ اس نعمت کا اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہے کہ میں اس کا اہل ہوں، یہ نعمت مجھے ملنی چاہیے تھی، مطلب اپنے آپ میں ہی مگن رہتا ہے۔ اور پھر یہ اس بات سے بے خوف ہو جاتا ہے کہ جس نے نعمت عطا کی وہ چھین بھی سکتا ہے۔ زوال نعمت سے بے خوف ہو جاتا ہے، یہ خود پسندی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک رذیلہ ہے، کیونکہ اصل میں انسان کی یہ نیچر ہے کہ انسان اپنی چیز کو یقیناً جو ہے وہ اچھا سمجھتا ہے، اس میں کوئی مذاقہ نہیں، انسان اپنی چیز کو اچھا سمجھے، اپنے آپ کو اچھا سمجھے، اس میں حرج نہیں، لیکن اس اچھائی اور خوبی جو اس کو عطا کی ہوئی ہے اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے اس پر شکر کرے۔ بس تزکیہ نفس کا اصول اس کو یہ بتاتا ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا برا نہیں ہے، ہاں البتہ جو اچھائی تمہیں جمال یا کمال یا نوال یا نعمت تمہیں حاصل ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو، کیونکہ دنیا کے اس دارالامتحان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر 2 سوال رکھے ہیں۔ گویا کہ اس دارالامتحان کے 2 ہی سوال ہیں، ایک شکر کا سوال اور ایک صبر کا سوال۔ خوشی اور مسرت اور نعمت ملے تو اس پر شکر کرے، مصیبت اور تکلیف پہنچی تو اس پر صبر کرے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر کسی بھی انسان کی حالتیں 2 ہی ہو سکتی ہیں، یا خوشی کے حالات ہوں گے یا غمی اور دکھ کے حالات ہوں گے، تیسری کوئی حالت نہیں ہے۔ خوشی اور مسرت کی حالت ہو تو اس پر شکر نعمت، اور اگر مصیبت اور پریشانی کی حالت ہو اس پر صبر، اللہ تبارک و تعالی سے انابت اور رجوع اللہ، بس یہ مومن کی شان ہے اور یہی اس پر لازم کیا گیا ہے۔ اب اپنے آپ کی خود پسندی میں مبتلا ہو جانا اور اپنی پاکی اور اپنی صفائیاں پیش کرنا کہ میں بہت مزکہ اور مصفہ ہوں، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی پاکیاں بیان نہ کیا کرو، اپنے آپ کو مزکہ مصفہ شو نہ کرو، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہو کہ جس حال میں اللہ نے رکھا اس کی عنایت ہے۔ اچھا ذرا، بہت سارے لوگ، بلکہ ہم بھی کئی دفعہ لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ کسی نے اگر بڑی محنت کی ہو اور کسی مقام پہ پہنچ گیا ہو تو لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی میں سیلف میڈ ہوں، یا دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی فلاں سیلف میڈ آدمی ہے۔ تو جو آپ نے ابھی فرمایا ہے اس کے حساب سے تو یہ کہنا مناسب نہیں ہے۔ اس میں یہ کہ سیلف میڈ اگر وہ سمجھتا بھی ہے اس میں اتنا اضافہ رکھے کہ سیلف میڈ ہونے کی جو صلاحیت ہے یہ میرے اللہ نے مجھے عطا کی، میں نے اپنی کوشش محنت سے ایک ٹارگٹ حاصل کیا، لیکن اس میں یہ ضرور سمجھے کہ یہ اللہ کی عنایت تھی، توفیق تھی کہ میں سیلف میڈ ہو کر میں نے یہ منزل پائی۔ قارون کی طرح یہ نہ کہ جیسے قارون نے کہا کہ یہ میں نے عقل اور علم جو مجھے تھا میں نے اس کے ذریعے سے مال حاصل کیا۔ جب اللہ کی زکوٰۃ مانگی گئی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ زکوٰۃ اللہ کے نام پہ کس بات پہ دوں، جو علم و عقل مجھے ملی تھی میں نے اس پہ آپ بنایا سارا۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ کہتا کہ علم و عقل جس رب نے مجھے دی ہے اس کے شکرانے کے طور پہ چلو میں یہ زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ تو سیلف میڈ اپنے عنوان میں کوئی برا نہیں، لیکن وہ یہ سوچے کہ سیلف میڈ ہونے کی جو کیفیت ہے یا صلاحیت ہے میرے اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ اور ضروری نہیں حضرت کہ آپ محنت کریں تو کامیابی ہو۔
جی جی یہ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بالکل کیونکہ بہت سے لوگ ہیں بڑی محنت کرتے ہیں لیکن کہیں نہیں پہنچ پاتے. بالکل کچھ لوگ ہوتے تھوڑی سی محنت کر کے بہت. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، بالکل اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اور اللہ جو عطا کرے اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بالکل کہ دھیان وہی ہو کہ وہیں سے آتا ہے، وہی دیتا ہے، وہی لیتا ہے. بالکل یہ رزق کا آنا اور رزق کا نہ آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، عزت کا آنا اور ذلت کا آنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو جب یہ دل کی کیفیت ہو جائے گی تو پھر انسان سیدھے راستے پہ رہتا ہے. پھر وہ جو آپ نے فرمایا کہ صبر اور شکر والی حالت، خود پسندی بھی یہی تزکیہ کا اصول یہی بتاتا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ ہی کی عطا کی نعمت ہے، یہ کہ یہ نہ ہو کہ بس اپنے آپ میں مگن رہے. اور جیسے کہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ عیب ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک انگلی تو دوسرے کا عیب بتاتی ہے، لیکن اپنی 3 انگلیاں اس کی طرف کہ اس کی 3 عیب بتاتی ہیں، اور انگوٹھا اس کی تصدیق کرتا ہے. اس لیے لکھا ہے واقعہ حضرت غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کو کسی نے جو ہے چین کا بنا ہوا آئینہ ہدیہ دیا، تو حضرت نے رکھوا دیا کسی جگہ پہ. وقت ضرورت پیش آئی تو خادم سے کہا لے کے آؤ، وہ لا رہا تھا تو ٹوٹ گیا. اب خادم بڑا پریشان، تو حضرت سے آ کے اس نے کہا کہ از قضا آئینہ چینی شکست، کہ وہ چینی آئینہ اللہ کی قضاء و قدر کے ٹوٹ گیا. اب اللہ والے تھے تو انہوں نے فوراً فرمایا خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست، کہ بہت اچھا ہوا اپنے آپ کو دیکھنے کے اسباب ٹوٹ گئے. تو یہ خود پسندی، خود بھی نہیں، اپنے آپ کو دیکھتا بیٹھا رہے اور دوسروں کی پرواہ نہ کرے، تو یہ جو ہے مومن کی شان نہیں ہے. اسے لکھا کہ اس کے 2 علاج ہیں. ایک علمی علاج یہ ہے کہ انسان یہ تصور کرے کہ جو کمال یہ نعمت مجھے حاصل ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی لطف و عنایت ہے، وہ اپنے کرم سے اس نے مجھے عطا کی، میں اس کا مستحق اور اہل نہیں ہوں. جیسے امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کو پانی پلانے والا ساقی فخر نہ کرے کہ میں بادشاہ کو پانی پلاتا ہوں، بلکہ شکر کرے کہ بادشاہ نے پانی پلانے کی ڈیوٹی پر مقرر کر رکھا ہے. تو وہ فخر کا مقام نہیں، شکر کا مقام ہے. تو یہ اس کا علمی علاج ہے کہ انسان اپنے ہر کمال خوبی کو اللہ کی عنایت سمجھے. اور عملی علاج یہ ہے کہ انسان دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھے اور اپنی برائیوں پہ نظر رکھے. بس یہ اگر تصور قائم باندھ دے گا، حضرت یہ ہو جائے تو دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا عیب بتانا سب سے بڑا عیب ہے. بہت اچھا. کیونکہ ہم جو ہے نا جج بن جاتے ہیں کہ لوگوں کے بارے میں ججمنٹس پاس کرنا کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے. یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، اور اللہ ہی کے پاس ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے. کوئی ہو سکتا ہے بظاہر ہمیں بہت عجیب باتیں لگ رہی ہوں، لیکن پتہ نہیں اندر کا حال کیا ہو کہ اللہ سے کتنا قریب ہو. اس لیے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ کسی کے اندر 1000 برائیاں بھی تمہیں نظر آئے تو تم یہ سوچو کہ یار ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایک خوبی ایسی ہو جو اس کی 1000 برائیوں پر بھاری ہو. جی بالکل. لہٰذا اس کی میں قدر کرو. ویسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جی کہ کس کے دل میں ہم کون ہوتے ہیں. بالکل.